سے سنے کون قصائے میرا گسار چلا گیا جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شیار چلا گیا. آواز تھوڑی کم کریں گے. دکھیے دی گل دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبراں سجن جنا دے اے موت نے مارے او تک تک رو دے قبراں تے رات پوے تے بے درداں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلسو کم خواب کی پوشاک پر نازان ہو اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. سبحان اللہ. اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا.
عطا فرما اور کتنے بھی نیک اعمال اچھے درجات سے بلند عطا فرما. احباب ذی وقار، والدین اگر زندہ ہوں تب بھی رحمت ہیں، دنیا سے چلے جائیں تب بھی وہ اللہ کی رحمت ہیں. اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو. احباب ذی وقار، ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ زندہ ہیں تو ہم ان کی خدمت کریں گے، تو یہ اچھا سلوک ہے، اچھا برتاؤ ہے. لیکن جب دنیا سے چلے گئے، اب کون سا ایسا عمل ہے جو اپنے والدین سے کیا جائے گا؟ تو اللہ کریم اس عمل کی وجہ سے اللہ ہمیں اپنی رحمتیں عطا فرمائے گا. تو معزز سامعین ذی وقار، جب دنیا سے والدین چلے جاتے ہیں تو اگر بڑھاپے میں دونوں یا ایک پہنچ جائیں تو پھر ان کی خدمت، اگر انہیں کوئی بیماری ہے تو ان کی دوائی، ہر لحاظ سے ان کی خدمت کرنا یہ حسن سلوک ہے. لیکن احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ اگر والدین بڑھاپے کو پہنچ چکے ہوں اور انہیں بیماری بھی لاحق ہو اور وہ اس چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہوں جس چیز کے کھانے سے ان کی بیماری اور بڑھنے کا اندیشہ ہے، خطرہ ہے، تو اولاد اگر یہ کہے کہ بار بار اصرار کرنے پر اولاد بیٹا یہ کہے کہ کوئی بات نہیں، بچپن میں بھی اسی طرح ضد کیا کرتا تھا تو میرے والدین مجھ پہ رحم کیا کرتے تھے، میری بات مانتے تھے، آج کوئی بات نہیں، یہ اگر اس چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو انہیں کھانے دیں، اور کھانے کے بعد اگر یہ پھر بھی بیمار ہوئے تو میں ان کی خدمت کروں گا، ان کے لیے دوائی کا بندوبست کروں گا. یہ ہے احسان. معزز سامعین کرام، جن کے والدین زندہ ہیں انہیں اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے. قبلہ پروفیسر صاحب اور استاد محترم بھی تشریف فرما ہیں. پروفیسر کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ تھوڑا ٹائم ہے اس وقت استاد صاحب تھوڑا ٹائم دیجیے، 12 منٹ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، ایک ضروری بات، بنیادی نقطہ آپ کو پیش کرتا ہوں. اللہ مجھے صحیح بیان کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. یہ نماز جنازہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ شریعت نے نماز جنازہ پڑھنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ اب بھی زندہ تھا تو یہ لوگوں کے کام آتا تھا، یہ لوگوں کی حاجات تھیں. اب یہ مر گیا، مرنے کے بعد اس کے لیے اتنا اہتمام، صف بندی، نماز اور دعا اور یہ بندوں کو بلانا، یہ کیوں نہیں ہے؟ نماز جنازہ کا مقصد میت کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے. یا اللہ، ہم سب بہادر ہوئے ہیں، اس میت کی بخشش کے لیے تو مہربانی فرما اور ہماری حاضری کو قبول فرما، ہماری دعا کو قبول فرما اور اس کی بخشش فرما. اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب کی امت کا مقام، اس کی شان اور اس کی صفت کیا ہے؟ صفت یہ ہے کہ والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا منا. اے اللہ، ہم حاضر ہوئے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ تو ہماری بھی مغفرت فرما اور جو ہم سے پہلے ہمارے مومن بھائی دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاں 40 آدمی مومن
اور میں امید کرتا ہوں کہ یہاں اچھے نیک لوگ ہیں، سبھی نیک ہیں، جمع ہو جائیں 40 مومن اور اللہ پر ایمان رکھنے والے، اللہ کے رسول کو ماننے والے جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں میت کے لیے یا جس بھی کام کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان 40 آدمیوں میں سے جو سب سے نیک ہوتا ہے اس کو اللہ ولی بنا کر اس وقت کے لیے اس کی کتاب میں باقی 39 آدمی کی بھی دعائیں مغفرت قبول فرماتا ہے۔ جس میت کے اندر 40 آدمی جمع ہوں، 40 آدمی اللہ کی بارگاہ میں میت کے لیے وقت کی دعا کریں تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں، مشکات کی حدیث ہے کہ جب وہ بندے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں کہ اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندوں کے پھیلائے ہوئے ہاتھوں کو خالی واپس کروں، جو یہ دعا مانگ رہے ہیں میں نے ان کی دعا کو قبول فرما دیا۔ آمین۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، تو اس وقت جب تم دعا مانگو پڑھو اللہم اغفر لحینا ومیتنا، تو اس وقت اپنے دل میں اس میت کی خصوصی دعا کرو، یا اللہ اس کی مغفرت فرما۔ جو 40 آدمی خلوص دل کے ساتھ اس کے لیے دعا کریں گے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا اور ان 40 آدمیوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاد رکھتے ہوئے میت کی مغفرت فرما دے گا۔ میں ایک بات میں یہاں بتانا چاہتا ہوں، جو لوگ جمعہ پڑھتے ہیں دوسری مساجد میں جا کر، وہ لوگ دوسرے عقیدے کے پیچھے لوگوں میں جا کر نماز پڑھتے ہیں جمعے کی، ہماری علم مساجد کو چھوڑ کر اگر وہ نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ اس میت کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اس نے اپنے ایمان، اپنے عمل، اپنے عقیدے پہ اس کو غور کرنا چاہیے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ نماز جنازہ یہ کہتے ہیں فرض کفایہ ہے۔ علماء کرام سے گزارش ہے میری کہ وہ اس کی وضاحت کیا کریں، اس کو بیان کیا کریں کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ قبر کھود رہے ہیں، جو لوگ قبر کے اندر اینٹیں پتھر جمع کر کے اس کی دیواریں بنا رہے ہیں، جو قبر کے کام میں مصروف ہیں، جو میت کا کفن لانے میں گئے ہوئے ہیں مصروف ہیں، جو آدمیوں کے اٹینڈنس کے التزامات کر رہے ہیں، ان کے لیے چھوٹ ہے، اور باقی ان کے علاوہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے لیے نماز جنازہ پڑھنا یہ فرض سنت مؤکدہ اور نبی کا حکم ہے۔ یہ نہیں ہے جی میرے بھائی صاحب گئے ہوئے ہیں وہ پڑھائیں گے، آج میں نہیں پڑھتا میرے ابو جائیں گے پڑھائیں گے، میں نہیں جاتا فلاں پڑھے گا، یہ غلط ہے۔ اٹ از ٹوٹلی رانگ اکارڈنگ ٹو اسپرٹ آف دا اسلام، یہ غلط ہے، یہ نہیں ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ کفنانے دفنانے میں، جو لوگ قبر کھودنے میں، تختے لانے میں مصروف ہیں، ان کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ نہ پڑھیں، کیونکہ میت کو آ کر قبر میں رکھنا ہے اور باقی لوگ نماز پڑھیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے مشکات میں کہ حق المسلم علی المسلم ستن، 6 حق ہیں ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب وہ سنے کہ فلاں فوت ہو گیا ہے تو باسی ولی اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرے۔
اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا آخر تک، تو جس وقت یہ سب لوگ جمع ہوتے ہیں، یہ جتنے لوگ ہیں، یہ ایک دوسرے کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں. تو اب ایک آدمی غائب مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک خود غائب مسلمان کے لیے کی جانے والی دعا وہ بھی قبول فرماتا ہے، اور جو دعا کر رہا ہے اللہ پاک اس کا اجر اس کو بھی عطا فرما رہا ہے. کہ اب ہم اپنے غائب مومنین کے لیے دعائیں بخشش کرتے ہیں، حاضرین کے لیے کرتے ہیں، سب میں کھڑے ہو کر کرتے ہیں. میں آپ کے لیے کروں گا، آپ میرے لیے سب میں کریں گے تو اللہ میری دعا بھی قبول فرمائے گا اور آپ کی دعا بھی قبول فرمائے گا. تو حاضرین سامعین، یہ جو فرض کفایہ کا مفہوم انہیم اللہ نے یہ بتایا ہوا یہ نہیں ہے. جو قبر کھود رہے ہیں، جو قبر کے تیار کر میں مصروف ہیں، جو قبر دفن کے لیے مصروف ہیں، ان کے لیے فرض کفایہ ہے، باقی لوگوں کے لیے فرض کفایہ نہیں ہے. اور اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے، جو بات میں آپ کہہ رہا ہوں اس کا بھی خیال رکھنا ہے. خیال یہ رکھنا ہے کہ ہمارا وضو نہیں ہوتا، ہم وضو نہیں کرتے، صرف منہ دکھانے کے لیے ہم جنازے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ فلاں خاتون کا بہت بڑا جنازہ ہوا ہے، فلاں آدمی کی جو نماز جنازہ میں گیدرنگ تھی، کراؤڈ وہ بہت زیادہ تھا. یہ لوگ دیکھا دیکھی آتے ہیں. یہاں پر کراؤڈ کی بات نہیں، یہاں گیدرنگ کی بات نہیں ہے، یہاں پر خلوص کی بات ہے. یہاں کس کی بات ہے؟ بدن کے پاک ہونے کی بات ہے. یہاں وضو کی بات ہے. اگر وضو نہیں ہے تو یہ پورا گراؤنڈ اگر بھرا ہوا ہو تو وہ نماز کا جنازہ نہیں ہے. وہ خیال اپنی دکان کی طرف ہے، اپنے مال مویشی کی طرف ہے، اپنے دوستوں کی طرف ہے، اپنے کسی اور طرف ہے. میت کی بخشت کے لیے ہمارے دل میں خلوص نہیں ہے کہ یا اللہ اس کی مغفرت فرما. حاضری دو ہو گئی، بخشنے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن اس کے ساتھ وضو بھی مکمل ہونا چاہیے. اور جو نیت ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اس کے اندر بھی آنکھیں بند کر کے جن کے لیے آپ بخشت کی دعا مانگ رہے ہیں ان کا تصور اور ان کا کنسپٹ ہونا چاہیے. ہم فقط چہرہ دکھانے کے لیے، حاضری لگوانے کے لیے یہ نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں اور پھر اب سے پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں تاکہ صاحب میت مجھے دیکھ لے کہ فلاں آدمی آیا ہوا تھا. یہ غلط ہے. جواب دینے والی اللہ کی ذات ہے، وہ دے ہوتے، لیکن یہ طریقہ یہ غلط. اللہ تعالیٰ قاضی صاحب کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے. ایسا بالبدی باجرت مبلغ اسلام اللہ کریم ہمیں بار بار نصیب فرمائے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. خالق لم یزل مالک دو جہاں بعد اور آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک جمیع انبیاء کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اللہ قبول و منظور فرماؤ. سرکار کے
چار خلفائے راشدین، جمہور صحابہ کے بار، تمام ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، آپ کے والدین کریمین، آپ کی امت کے تمام شہداء، تمام تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، فقہاء کرام، اولیاء اعظام، کل مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ قبول و منظور فرماؤ. اور دیگر جتنے بھی صوفیاء دنیا جہان سے پردہ فرما چکے، سب کی بلندی درجات کے سلسلے میں التجا ہے، سب کے درجات کو بلندیاں عطا فرما. یا اللہ بالخصوص ہم جتنے شرکائے جنازہ یہاں موجود ہیں، ہمارے جتنے خویش و اقارب نانک دادک میں سے سسرال ددیال سے تعلق رکھنے والے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک حالت ایمان کے ساتھ جا چکے ہیں، اللہ سب کی بخشش فرما. اور بالخصوص ہماری یہ محترمہ مرحومہ مغفورہ دعا کیجئے، اللہ ان کو صحت و سلامتی والی درازی عمر اور تا دیر ان کا سایہ ہمارے سروں پر اللہ جاری و ساری رہے. یا اللہ غزہ کے مظلوم بے بس مجبور مسلمانوں کو شوکت و غلبہ اور کامیابی عطا فرماؤ. مقبوضہ کشمیر کے مکینوں کو اللہ آزادی کے لازوال دولت عطا فرماؤ. ملک پاکستان کو ہر قسم کی افراتفری سے محفوظ فرماؤ. ابھی افغانستان اور